السلام علیکم ناظرین، میرا نام ڈاکٹر محمد انور ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے پچھلے کچھ دنوں سے ہیلتھ کے حوالے سے کچھ لیکچرز کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اس سلسلے کا آج 8واں لیکچر ہے۔ دراصل ہمیں اپنی صحت کے حوالے سے یہ بات معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ ہماری خوراک جو ہے وہ کن چیزوں پر مشتمل ہونی چاہیے، کون سی چیزیں ہمیں کھانی چاہیے اور کن چیزوں سے ہمیں اجتناب برتنا چاہیے، تاکہ ہم اپنی صحت کو بہترین طریقے سے بحال رکھ سکیں۔ میں اپنے لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو ایک آیورویدک کہاوت سنانا پسند کروں گا۔ آیورویدک انڈیا کا بہت پرانا طریقہ علاج ہے، تقریباً 5 سے 10 ہزار سال پرانا طریقہ علاج۔ اس کے کسی سیانے، کسی حکیم نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ اگر آپ کی خوراک درست نہ ہو تو آپ کے اوپر دوا اثر نہیں کرے گی، اور اگر آپ کی خوراک درست ہو تو آپ کو دوا کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم ایسے کھانے کھائیں، ایسی خوراک استعمال کریں کہ جو ہماری مدافعتی نظام کو طاقتور کرے، مضبوط کرے، تو ہمیں بیماریاں ہوں گی ہی نہیں۔ اور اگر ہم ایسی خوراک استعمال کریں جو ہمارے مدافعتی نظام کو کمزور کرے یا اس کو طاقتور بنانے میں کوئی مدد نہ کرے، تو پھر اگر ہم بیمار ہو جاتے ہیں اور وہی خوراک استعمال کرتے رہتے ہیں تو دوا بھی ہمارے اوپر اثر نہیں کرے گی۔ یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے۔ تو آج ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ وہ کیسے اور کون سے کھانے ہیں جن سے ہمارا مدافعتی نظام مضبوط ہوگا، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ہمارا مدافعتی نظام کمزور ہوگا۔ لیکن یہ بات آپ کو جب سمجھ آئے گی جب ہم اس چیز کو ایکسپلین کریں گے کہ ہمارے معاشرے میں خوراک کے بارے میں کون سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ دراصل ہمارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کون سے کھانے آپ کی صحت کے لیے اچھے ہیں اور کون سے کھانے آپ کی صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ آج اس لیکچر میں ڈسکس کروں گا کہ ہمارے معاشرے میں خوراک کے بارے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں وہ کیا ہے۔ سب سے پہلی غلط فہمی تو یہ پائی جاتی ہے کہ فیٹس یعنی گوشت کی چربیاں، مکھن، ملائی، گھی، دوسرے آئلس، یہ ہمیں بہت ہی کم استعمال کرنے چاہیے، کیونکہ یہ ہماری صحت کو خراب کرتے ہیں۔ اور کیسے خراب کرتے ہیں اس کے بارے میں غلط فہمی یہ ہے کہ ان چیزوں سے کولیسٹرول پیدا ہوتا ہے، اور پھر یہ کولیسٹرول ہمارے دل اور دماغ کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ گوشت جو ہے اس کا بہت کم استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ گوشت میں ٹاکسنز ہوتے ہیں اور اس کے زیادہ استعمال کرنے سے کینسر کا خطرہ ہوتا ہے۔ تیسری غلط فہمی یہ ہے کہ گوشت، انڈے، مچھلی، مرغی اور جناب چھوارے، انڈے، یہ چیزیں اور باقی ڈرائی فروٹس یہ گرم ہوتے ہیں، اور ان کا زیادہ استعمال جو ہے وہ آپ کے جگر میں گرمی کا باعث بنتا ہے، اور یہ گرمی جو ہے یہ بہت بڑی بیماری بنا دی گئی ہے۔ چوتھی جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ فروٹ کا استعمال بہت زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ فروٹ جو ہے وہ ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کے جوسز بھی بہت زیادہ استعمال کرنے چاہیے۔ میں اس کی غلط فہمی کے بارے میں بھی آگے تفصیل سے بتاؤں گا۔ 5ویں غلط فہمی جو ہے وہ یہ ہے کہ جو گندم ہے اس کے بغیر زندگی ناممکن ہے، اور گندم میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اور گندم کی چیزیں بنی زیادہ استعمال کرنی چاہیے۔ اس سے اگلی جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ کاربوہائیڈریٹس کا استعمال ہماری خوراک میں 60% ہونا چاہیے۔ کاربوہائیڈریٹس میں گندم یعنی آٹے اور میدے سے بنی تمام چیزیں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کاربوہائیڈریٹس میں چاول ہیں، آلو ہیں، میٹھی چیزیں ہیں، فروٹس ہیں، بیکری کے تمام آئٹمس ہیں۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ تر یہ چیزیں استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ یہ گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور گلوکوز جو ہے ہماری صحت کے لیے اور ہماری طاقت کے لیے، انرجی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے 60% یہ استعمال ہونا چاہیے۔ یہ بھی غلط فہمی ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو پہلی غلط فہمی ہے کہ فیٹس، چربیاں اور یہ جتنے بھی دیسی گھی ہے، ملائی ہے، مکھن ہے اور گوشت کی چربیاں ہیں، ان کا استعمال بہت زیادہ کم کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں، اور وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے زیادہ استعمال کرنے سے یہ کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، اور اس سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں اور دل کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ لوگ بہت کم استعمال کرتے ہیں، اور اسی ڈر کی وجہ سے کم استعمال کرتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس کے باوجود دل کی بیماریاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، سٹروکس بہت زیادہ ہو گئے ہیں، گردے لوگوں کے خراب ہو رہے ہیں، اور بے شمار بیماریاں، موٹاپا، جوڑوں کا درد، کینسر، یہ سب بیماریاں بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں۔ تو جب یہ چیزیں کم استعمال کر رہے ہیں تو پھر یہ بیماریاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ یہ بیماریاں جو ہو رہی ہیں وہ کسی اور وجہ سے ہو رہی ہیں، اور وہ ہے کاربوہائیڈریٹس، جس کے بارے میں لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ بہت زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب آپ کاربوہائیڈریٹ زیادہ استعمال کریں گے تو یقیناً آپ کا وزن بڑھے گا، کیونکہ میں پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ کاربوہائیڈریٹ کا زیادہ استعمال جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ کاربوہائیڈریٹ جا کے تبدیل ہو جاتا ہے گلوکوز میں، اور گلوکوز جو ہے وہ پھر فالتو جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے وہ فیٹس میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس غلط فہمی کو دور کریں۔ گوشت کو مناسب مقدار میں روزانہ استعمال کر سکتے ہیں، آپ دیسی گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ دوسرے فیٹس جو گوشت کے اندر پائے جاتے ہیں وہ ملائی کے اندر، مکھن کے اندر، یہ روزانہ کی بنیادوں پر استعمال ان کو کرنا چاہیے، اور ان سے اتنا زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جہاں تک یہ بتاتے ہیں کہ یہ ان چیزوں کے زیادہ استعمال سے کولیسٹرول ہوتا ہے، اور کولیسٹرول کو تو ہمارے جسم کا دشمن ہی بنا دیا گیا ہے۔ بیسیکلی کولیسٹرول جو ہے وہ ہمارے جسم کا اتنا بڑا دشمن نہیں ہے، بلکہ میں کہتا ہوں دشمن نہیں ہے، دوست ہے۔ اس کے بارے میں کسی لیکچر میں تفصیل سے بات کروں گا، لیکن ابھی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کولیسٹرول جو ہے وہ آپ کے جسم کی بنیادی اکائی یعنی سیل وال کا حصہ ہے۔ کولیسٹرول سے آپ کے وٹامن ڈی بنتا ہے، کولیسٹرول سے آپ کے سیکس ہارمون بنتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ تو کولیسٹرول جو ہے وہ جو ان گوشت میں جو کھائے جاتے ہیں ہم، یا چربیاں جو استعمال کی جاتی ہیں، ان میں جو کولیسٹرول ہوتا ہے وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ وہ کولیسٹرول جو آپ کے جسم میں کاربوہائیڈریٹ کی وجہ سے چربی بنتی ہے اور اس سے جو کولیسٹرول بنتا ہے، بیسیکلی وہ کولیسٹرول آپ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں بات کروں گا کہ گوشت کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ گرم ہوتا ہے، انڈے گرم ہوتے ہیں، اور چھوارے گرم ہوتے ہیں، اور جناب آپ کی یہ ڈرائی فروٹس گرم ہوتے ہیں، اور گرم چیزیں جا کے جگر میں گرمی پیدا کرتی ہیں اور جگر کی بیماریاں بناتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ بات یہ ہے کہ گرم اور ٹھنڈا جو ہے اس کو اگر ہم یوں ڈسکس کریں، عام طور سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ گرم چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے جسم کے ٹیمپریچر کو دیکھیں، ہمارا باڈی ٹیمپریچر جو ہے یہ ہوتا ہے 37 ڈگری سینٹی گریڈ، جو فارنہائٹ اسکیل میں 96.8 ڈگری ہے، یہ نارمل ٹیمپریچر ہے۔ 37 ڈگری سینٹی گریڈ جو ٹیمپریچر ہے، اگر کسی دن ماحول میں باہر گرمیوں کے دن ہو اور 37 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہو تو وہ اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے کہ اس میں آپ چند منٹ سے زیادہ دھوپ میں کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن ہمارے جسم کا درجہ حرارت زندہ رہنے کے لیے 37 ڈگری ہونا بہت ضروری ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جسم اندر سے خود کتنا گرم ہے، تو پھر یہ کہنا ہے کہ یہ گوشت گرم ہے، انڈے گرم ہیں، چھوارے گرم ہیں، یہ چیزیں گرم ہیں اور ہمارے جسم کے اندر جا کے جو نقصان کرتی ہیں اور گرمی پیدا کرتی ہیں، یہ بڑی ایک عجیب سی بات لگتی ہے مجھے۔ ہمارے جسم سے زیادہ کوئی چیز گرم نہیں ہے، اور یاد رکھیں حرارت اور گرمی ہی زندگی ہے، اور ٹھنڈک تو آپ سمجھیں کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جسم بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ یہ جگر میں گرمی پیدا کرتی ہیں۔ تیسرا ایک غلط فہمی اور تھی لوگوں میں کہ جی پھل بہت زیادہ کھانے چاہیے، ان کا جوس بہت زیادہ استعمال کرنا چاہیے، یہ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے پھل کے اندر ایک کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے جس کو فرکٹوز کہتے ہیں۔ فرکٹوز ایک ایسی شوگر ہے جس کو صرف اور صرف جگر ڈیل کرتا ہے، یعنی لیور اس کو ہینڈل کرتا ہے۔ اگر آپ یہ بہت زیادہ استعمال کریں گے تو جگر کے اوپر ایکسٹرا لوڈ آئے گا۔ ویسے ہی لوگ کاربوہائیڈریٹ بہت زیادہ کھا رہے ہیں اور جگر بیچارہ جو ہے ان کاربوہائیڈریٹس کو چربی میں تبدیل کرتا رہتا سارا دن اور تھک جاتا ہے، اس کے اوپر وزن آتا ہے، بہت زیادہ لوڈ آتا ہے اس کے کام کا۔ تو جب آپ فروٹ بھی زیادہ کھائیں گے تو فرکٹوز کو تو باقی سیلز ہمارے ڈیل کرتے ہی نہیں ہیں، صرف اور صرف جگر ڈیل کرتا ہے، تو زیادہ جگر کے اوپر بہت زیادہ لوڈ آئے گا۔ فروٹ کا استعمال روزانہ کی بنیاد پر کسی حد تک ضروری ہے، لیکن بہت زیادہ استعمال کرنا اور خاص طور سے اس کے جوسز استعمال کرنا آپ کے جسم میں چربی اور موٹاپے کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو غلط فہمیاں ہمارے معاشرے کے اندر پائی گئی ہیں ان میں خوراک کے بارے میں وہ یہ ہے کہ گندم جو ہے یہی طاقت والی چیز ہے، اور اس کے بغیر جو ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ بہت سے معاشروں میں گندم اتنی زیادہ استعمال نہیں کی جاتی۔ بیسیکلی گندم جو ہے یہ کاربوہائیڈریٹ ہے، اور ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ کاربوہائیڈریٹس کا استعمال ہمارے جسم میں روزانہ کی بنیاد پہ تقریباً 60% ہونا چاہیے۔ امریکن ہیلتھ ایسوسی ایشن جو ہے اس نے بھی یہی کہا ہے کہ کاربوہائیڈریٹ 45 سے 60% ہونا چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کاربوہائیڈریٹ ہی وہ خوراک کا حصہ ہیں جن کا زیادہ استعمال خاص طور سے فوڈ انڈسٹری کے اندر بھی ہو رہا ہے، اور جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ سب اسی سے بنتے ہیں، اور انہی کا زیادہ استعمال جو ہے وہ آج کل موٹاپے، شوگر، بلڈ پریشر، کینسر کا باعث بن رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک غلط فہمی دور کر لیں کہ کاربوہائیڈریٹ کا استعمال زیادہ ہونا چاہیے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ فیٹ کا استعمال
سب سے زیادہ ہونا چاہیے، اس کے بعد پروٹین کا استعمال ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹ کا استعمال ہونا چاہیے، 10 سے 20% ہونا چاہیے۔ ایک اور غلط فہمی ہے کہ گوشت بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر ٹاکسنز ہوتے ہیں، اور یہ ٹاکسنز جو ہیں وہ کینسر کا باعث بنتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ گوشت بہت اچھی پروٹین ہے، پروٹین ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے، انڈے کی سفیدی بھی پروٹین ہے، پروٹین بھی تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ مناسب مقدار میں استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے کھانے سے اور اس کے ساتھ اگر ہم ایکسرسائز بھی کرتے ہیں تو ہمارے مسلس بنتے ہیں، ہمارا مسلس بلک بڑھتا ہے، اور جیسے جیسے آپ کا مسلس بلک بڑھتا ہے، یعنی مسلس آپ کے موٹے ہوتے ہیں اور صحت مند ہوتے ہیں، تو آپ کی جو انسولین سینسٹیوٹی ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے، انسولین ریزسٹنس کم ہو جاتا ہے، اور آپ کی صحت شاندار ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ غلط فہمی لوگوں کے اندر کہ یہ کینسر کرتا ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کینسر کس چیز سے ہوتا ہے۔ بیسیکلی گوشت کھانے سے کینسر اتنا نہیں ہوتا جتنا کاربوہائیڈریٹ کھانے سے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کاربوہائیڈریٹ زیادہ لیں گے، تو میں پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ کاربوہائیڈریٹ کا ایکسیسو استعمال جو ہے اس میں سے جو زیادہ ہوتا ہے وہ بعد میں فیٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اور فیٹ جسم کے جن حصوں میں بھی جمع ہوتی ہے اور بہت عرصے تک، کئی سالوں تک جمع رہتی ہے، تو وہاں انفلیمیشن یعنی سوجن کا عمل ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے کینسر کی وجہ سوجن ہے، انفلیمیشن ہے، اور انفلیمیشن فیٹ والی جگہ پہ ہوتی ہے، پروٹین والا جگہ پہ نہیں ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے جب آپ زیادہ کاربوہائیڈریٹ لیں گے اور وہ فیٹ جمع ہوگی، تو جس حصے میں بھی جمع ہوگی وہاں انفلیمیشن ہوگی، اور انفلیمیشن کے بعد کینسر کا اس کے اندر وجود ہونا ممکن ہے۔ تو یہ وہ غلط فہمی ہیں جو میں نے آپ کو ایکسپلین کی ہیں۔ ان غلط فہمیوں کو آپ دور کریں اور اپنی ڈائٹ کو اچھا کریں اور اپنی صحت کو اچھا کریں، اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ہم اچھی خوراک کھائیں گے تو وہ ہمیں کم ہی کھانی جو ہے وہ ہمارے جسم کے لیے بہت بہترین ہوگی۔ اور جب آپ اچھے کھانے کھائیں گے، اچھی ڈائٹ لیں گے، تو یاد رکھیے کہ اس ڈائٹ سے آپ کا امیون سسٹم مضبوط ہوگا، اور جب امیون سسٹم مضبوط ہوگا تو بیماری آپ کے قریب نہیں آئے گی، اور جو بیماری آ چکی ہوگی وہ بھی انشاءاللہ چلی جائے گی، اور آپ ان اچھی خوراکوں کے استعمال سے، ڈاکٹر سے، دواؤں سے دور رہیں گے اور اچھی صحت انجوائے کریں گے۔ مجھے امید ہے آپ کو آج غلط فہمیاں جو خوراک کے بارے میں آپ کے دماغ میں تھی وہ دور ہو گئی ہوں گی، اور آپ ان اچھی چیزوں کو استعمال کریں گے اور ان سے محروم نہیں رہیں گے۔ اگر آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آیا ہو تو اس کو اپنے دوسرے دوستوں میں شیئر کیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے لوگوں میں ہر لحاظ سے شعور پیدا ہو اور وہ اپنی زندگی کو بہترین انداز میں گزاریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ اگر آپ میرے لیکچرز کو ترتیب سے سنیں گے تو آپ کو ساری باتیں سمجھ آتی جائیں گی، اور ہمارے ہاں جو صحت کے حوالے سے غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اتنا وقت دیا۔ تھینک یو ویری مچ۔